برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان میں آج 17 رمضان مبارک ہے، ہمارے یہاں آج 18 رمضان المبارک، اور دنیا میں نئی نسل کو آگاہی دینے کے لیے رمضان المبارک میں پیش آنے والے واقعات علماء، خطباء لوگوں کو بتاتے ہیں، نئی نسل کو بتاتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے ان کو وہ خوبیاں نصیب فرمائی ہیں جو دنیا کی کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین میں سب سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ جب پوچھا گیا کہ مردوں میں کون محبوب ہے تو بتایا گیا ابو بکر، حضرت عائشہ کے والد ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں انتہائی جوانی کی عمر میں آپ آئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زوجہ ہونے کی حیثیت سے تمام امت کے مسلمان مردوں کی ماں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ آپ کی بیویاں امت کے مردوں کے لیے مائیں ہیں۔ تو اس لیے ام المؤمنین جو ٹائٹل ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بیوی کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی خوبیوں کی حاملہ ہیں، کئی خوبیاں آپ کے اندر ہیں۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 خوبیاں ایسی عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق، محبت ایک وہ چیز ہے جو بہت ساروں کے حصوں میں آیا ہے۔ حضور سے محبت صحابہ کرام کی اور صحابیات کے دل میں اتنی ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ جن کو غزوہ احد کے موقع پر یہ بتایا گیا اور وہ یہ خبر ان کو ملی، اور یہ جھوٹی خبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تو بے تاب ہو کر گھر سے نکلتی ہیں اور یہ پوچھتے ہوئے کہ حضور کا کیا معاملہ ہے، حضور کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتی ہیں، جس سے ملتی ہیں، ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ تم نے یہ خبر سنی ہے، تم احد کے میدان سے آ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ حضور کیسے ہیں۔ ایک اطلاع دیتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ آپ کے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ پھر خبر ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا اس جنگ کے اندر شہید ہوا۔ خبر ملتی ہے آپ کا بیٹا، تیسرا آدمی بتاتا ہے آپ کا بھائی اس جنگ کے اندر شہید ہوا۔ خبر دینے والا چوتھا آدمی بتاتا ہے کہ آپ کا شوہر بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا، اور پانچواں آدمی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خیریت کے ساتھ ہیں۔ تو اس خاتون کی زبان سے نکلتا ہے کہ اگر حضور
خیریت کے ساتھ ہیں تو ہر دکھ ہر غم بھلائے جانے کے لائق ہے۔ یہ وہ لیول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ تو اس نسبت سے ہر صحابی اور ہر صحابیہ کے دل میں حضور کی محبت یقیناً ہر ایک رشتہ دار سے، دنیا کی مال و دولت سے زیادہ تھی، لیکن خوش قسمت ہیں وہ نفوس کہ جن سے اللہ کے رسول محبت فرماتے ہیں۔ صحابیوں کو تو حضور سے محبت تھی ہی، اور حضور کو اجتماعی طور پر اپنے اصحاب کیا اپنی امت کے ہر ایک فرد سے محبت تھی، یہاں تک کہ حضور خود فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا تو میں اس وقت تک نہیں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنی امت کی خلاصی کی سفارش اللہ سے کر کے اللہ سے نہ منگوا لوں، اللہ سے نہ منوا لوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مجموعی طور پر امت سے محبت یقینی ہے، لیکن خاص لوگوں سے، خاص افراد سے آپ نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا ہے وہ ایسا ہے جو قسمت والے کے حصے میں آیا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ترین دوست، ساتھی، وزیر، خلیفہ ہیں، حضور کی ان سے محبت اور ان کی حضور سے محبت دیدنی ہے۔ مال خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو سارا مال خرچ کر دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ اپنا خاندان نچھاور کر دیا، اپنا سارا وقت حضور کے ساتھ صرف کیا، پرواہ کیے بغیر کہ جان کو خطرہ ہے، پرواہ کیے بغیر کہ میرے گھر میں کچھ رہا ہے یا نہیں رہا۔ چنانچہ یہ وہ محبت کا ماحول تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کے ساتھ۔ اس محبت کے ماحول میں پیدائش اور پرورش ہوتی ہے ایک بچی کی جس کا نام عائشہ ہے، اور اس کی بے پناہ خوبیاں اور اس کی ذہانت، اور جس کو ہم اردو میں کہیں عبقریت، انگریزی میں کہتے ہیں کہ جینیس، یہ وہ خوبی تھی اس بچی، اس خاتون کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں خواہش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عقد میں آئیں تاکہ حضور کے علوم و معارف ان کے ذریعے امت تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، ان کی وفات بھی اسی رمضان المبارک میں ہوئی، ان کی وفات کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے جس خاتون کی صورت کو دکھایا گیا کہ اللہ اس خاتون کا عقد آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت، حضرت عائشہ خود فرمایا کرتی تھی کہ یہ خوبی اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ میری سلیکشن آسمانوں پر ہوئی، اور میری صورت اللہ کے رسول کو ریشمی کپڑے کے اندر جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں باقی ازواج بھی ہیں، لیکن جو کنواری ہونے کی حیثیت سے حضور کے عقد میں آئیں اور کم عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ کے حصے میں یہ خوبی آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، آپ کے بستر پر اللہ آسمان سے وحی نازل فرماتے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ساتھ، اور سیدہ عائشہ کا بستر، سیدہ عائشہ کا لحاف، اور اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے حصے میں یہ خوبی آئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب امت کو ایک سفر کے اندر ضرورت پیش آئی وضو کے لیے پانی کی، اور پانی میسر نہیں تھا،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ ضرورت پیش ہوئی، تو اللہ نے امت کی سہولت کے لیے اماں عائشہ کو سبب بنا دیا، اور پوری امت کے لیے یہ خوبی اللہ نے اور یہ سہولت اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو عطا کر دی کہ اگر کبھی کسی موقع پر کسی کو پانی میسر نہ آئے، یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، یا پانی کے استعمال سے ضرر ہو، تو وہ مٹی سے اپنے جسم کو پاک کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ اماں عائشہ ہی تھیں جن کے لیے اللہ نے آسمان سے آپ کی تعریف و توصیف میں قرآن کی آیات اتاری، اس موقع پر جب منافقین نے آپ پر انگلیاں اٹھائیں، آپ کی عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرنے کی کوشش کی، حضور علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوئے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ اپنے میکے آ جاتی ہیں، دکھ کے ساتھ ہیں، افسردہ ہیں، غمگین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہیں۔ جب آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ باتیں ہو چلی ہیں، کیا فیصلہ کیا جائے، اس موقع پر مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ نے اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے ہٹ کے شادی کی ہے تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، لیکن اگر حضرت عائشہ کا انتخاب اللہ کا فیصلہ تھا تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے۔ اور پھر وہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو فوقیت دی، انتظار کیا، یہاں تک کہ سورہ نور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ یہ تین خوبیاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائیں کہ وہ محسنہ تھی، پاک دامن۔ اللہ جس کو پاک دامن کہے، کون اس کے دامن کو داغدار کر سکتا ہے، کون اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ الغافلات، جو کچھ باہر ہو رہا تھا، منافقین سازشیں کر رہے تھے، اماں اس سے ناواقف تھی، آگاہ نہیں تھی۔ اور مؤمنات، اللہ نے اماں عائشہ کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی ہے، کون شک کی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ جس کا قرآن پر شک ہوگا وہی اماں عائشہ کی عفت، پاکدامنی اور ایمان پہ شک کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا الطیبات الطیبون للطیبات، پاکیزہ نفوس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اور معنی بھی کیے ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں، یہ بھی اللہ نے مجھے خوبی عطا فرمائی ہے کہ مجھے طیبہ کہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، بہت سے لوگ، لیکن خواتین میں کم ہیں جو درجہ کمال تک پہنچے ہیں، سوائے تین کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور تیسری حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ اس عمر میں حضور کے ساتھ رہتی ہیں جو عمر سیکھنے کی ہے، وہ عمر جو ذہن میں چیزوں کو محفوظ رکھنے کی ہے، وہ عمر اور وہ ذہن کے ساتھ آئی ہیں کہ ایک ایک حرکت حضور علیہ السلام کی خلوت کی امت تک پہنچانے کا فریضہ ان سے ادا ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا زہد دیکھا، حضور کی عبادت دیکھی، حضور کا تقوی دیکھا، حضور کا ملنا جلنا دیکھا، حضور کے معاملات دیکھے، اور اس وقت میں دیکھے جب اسلام
وسعت کے اندر آیا، ترقی کے اندر آیا. اور یہ مدنی دور ہے کہ جب چند افراد سے اسلام سینکڑوں میں، سینکڑوں سے ہزاروں میں، اور ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچا ہے. مسلمان تعداد میں بڑے ہیں اور اسلام کو اللہ نے قبولیت نصیب فرمائی ہے. بدر کا میدان تھا، احد کا میدان تھا، خندق کا میدان تھا، پھر حدیبیہ ہے، اور پھر غزوہ تبوک ہے، غزوہ خیبر ہے، اور پھر حجۃ الوداع ہے. کون سا ایونٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کا مشاہدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں کیا؟ مشکلات بھی دیکھیں، آسانیاں بھی دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عکس کیے اور پھر امت تک پہنچائے. چنانچہ اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ 7 صحابہ، ہزاروں صحابہ میں 7 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے علمی فوقیت اور برتری ایسی عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک آنے والی امت ان 7 کے بار احسان کے نیچے ہے. کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں گے، فقہ کا ہو، معاملات کا ہو، سیاسیات کا ہو، عبادات کا ہو، تو آپ کو ان 7 میں سے کسی نہ کسی کا خوشچی ہونا پڑتا ہے. اور یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور ایک زید ابن ثابت ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا شغف دیا تھا. اور 7ویں شخصیت ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ میں کسی مسئلے پر کچھ تکرار ہو جاتا یا ہمیں کسی مسئلے کی وضاحت درکار ہوتی تو ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو ہمیں صحیح جواب میسر آ جاتا. ابو موسیٰ اشعری جیسے صحابی کا یہ قول ہے. تو گویا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کی بھی استاد ہیں. 2210 حدیثیں اما عائشہ سے مروی ہیں، اور یہ دین کا وہ حصہ ہے، کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ 1/4 دین امت تک پہنچا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے پہنچا ہے. تو وہ یہ امت پر احسان ہے. پھر زندگی، ذاتی زندگی کو دیکھیں. ایک وہ لمحہ ہے جو حضور کے ساتھ گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے والا لمحات ایسے ہیں کہ حضور کی اپنی خواہش ہوتی تھی کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ رہوں. پیار سے کبھی یا عائش بلاتے، کبھی حضور ان کے ساتھ دوڑ لگاتے. ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ سبقت لے گئیں اور پھر دوبارہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا وزن کچھ بھاری ہو گیا تو حضور آگے نکل گئے. تو حضور پیار سے یا عائش کہہ کے بلاتے، عائش، عائشہ، دل لگی کرتے، محبت کا اظہار ہوتا. اور کیا ہو کہ سیدہ عائشہ مسواک چبا کے نرم کر کے دیتی، حضور وہ اپنے دانتوں پہ لگاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری، اماں خود فرماتی ہیں. اور آخر میں حضور نے باقی ازواج سے اجازت لے کر ان کی باری کے دن بھی اماں عائشہ کے گھر میں رہنے لگے. اور یہ وہ گھر تھا، یہ جس کو ہم کوٹھی یا کوٹھا یا بڑے مکان سے تعبیر نہیں کر سکتے، ایک حجرہ کہہ سکتے ہیں. اور یہیں پہ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے جو مسجد کے ساتھ متصل ہے. اور یہی وہ باقی بچی ہوئی نشانی ہے حضور کے تمام حجروں میں سے جو آج بھی قائم ہے، جس کی امت کا ہر فرد
زیارت کرنے جاتا ہے، چاہے وہ اماں عائشہ سے محبت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، جانا صلاۃ و سلام کے لیے اس کو اماں عائشہ کے گھر پہ ہی پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو وہ کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں ہے، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو گویا بستر بھی اماں عائشہ کا، گود بھی اماں عائشہ کی، سر اللہ کے رسول کا، اور پھر تدفین بھی اسی کمرے میں، اسی حجرے میں، اور امت کے لیے مرجع، امت قیامت تک کے لیے حضور کی محبت میں جب بھی مدینہ جائے گی، اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کے سامنے کھڑی ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرے گی۔ تو یہ شرف اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے حصے میں لکھ دیا کہ حضور کا وصال میری گود میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میرے حجرے میں بنی، اور یہ تو حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو امت کے لیے معلمہ بنی، استانی بنی، اور صحابہ کرام کے لیے مفتیہ بنی، فتویٰ دیا کرتی تھیں دین کے معاملات میں۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ سے نہ صرف علم اخذ کرتے، اور بالخصوص جو آپ کے محرم رشتہ دار تھے، آپ کے بھانجے، وہ آپ کے پاس آتے، حضور کی باتیں سنتے اور حضور کے واقعات ہی ان کو بتاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں ان کو سناتی، اور پھر وہ امت تک اس طریقے سے حضور کی زندگی کے وہ لمحات پہنچے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عروہ بن زبیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ کے بھانجے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے حضور کے زہد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، رات کو اٹھ کر عبادت کرنا آپ کا، وہ اماں عائشہ بتاتی ہیں، اور خود حضور کی سیرت کا اثر اور خوشبو ایسی منتقل کی اپنے اندر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خال المؤمنین کہلاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کے، حضرت ام حبیبہ کے یہ بھائی ہیں، ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی خلافت عطا فرمائی کہ 20 سال تک متفق خلیفہ رہے، پوری امت کا اتفاق ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، چنانچہ انہوں نے تحفتاً حضرت عائشہ کو 1,00,000 درہم بھیجا تھا، 1,00,000 درہم۔ تو خادمہ کہتی ہیں کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ 1,00,000 درہم آیا تو انہوں نے اس میں سے 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا، سب کا سب فقراء میں تقسیم کر دیا۔ زہد کا یہ عالم تھا۔ تہجد گزار، عبادت گزار ایسی تھی کہ سفر کے اندر بھی روزہ نہیں چھوڑا کرتی تھی، سفر کے اندر بھی عزیمت پہ کام کرتی، عزیمت اختیار کرتی اور روزہ نہیں چھوڑتی تھیں۔ چاشت کی 8 رکعتیں ہر روز ادا کرتی، اور طویل قرات اور طویل قیام کے ساتھ۔ زاہدہ بھی ہیں، سخی بھی ہیں، عبادت گزار شب بیدار بھی ہیں، اور علم بھی ہے، اور حق گو بھی ہیں، حق گو بھی ہیں۔ چنانچہ جتنے اہم اہم مسائل ہیں دین کے، ان میں آپ کو رائے ملے گی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملے گی۔ تو یہ وہ اماں عائشہ ہیں جن کے ساتھ امت کا وہ تعلق ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آپ ان چند ناموں کو جو اربوں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، مردوں میں آپ دیکھتے ہوں گے
ہر ایک مسلمانوں کی اکثریت 90% مسلمان کے نام کے ساتھ یا محمد ہوگا یا احمد ہوگا یا عبد کا لفظ ہوگا یا علی کا نام ہوگا، صحابہ کرام کے نام ہوں گے۔ اور خواتین میں کتنی بڑی تعداد ہے دنیا کے ہر خطے کے اندر جو اپنی بچیوں کا نام عائشہ رکھتی ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے امتیوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہر ایک خاندان والا کم از کم اپنے خاندان کی ایک بچی کا نام ضرور عائشہ رکھا کرے، کہ تاکہ بچوں کو اس کی تاریخ کا پتہ لگتا رہے اور امت کو اما عائشہ صدیقہ کے نام سے آگاہی رہے۔ اور یوں تو جب تک علمی سرمایہ موجود ہے اما عائشہ کا نام زندہ ہے، جب تک فقہ موجود ہے اما عائشہ کا نام زندہ ہے، جب تک تاریخ اسلام موجود ہے اما عائشہ کا نام زندہ ہے، جب تک حضور کی سیرت لکھی جاتی رہے گی کوئی بھی سیرت کی کتاب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اما عائشہ صدیقہ کا تذکرہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ کون ہے، چاہے کوئی دشمن ہی کیوں نہیں ہو، جب سیرت لکھے گا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ضرور آئے گا۔ یہ وہ لازمی جز ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بھی اما عائشہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی نسبت آپ کی ازواج کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی ہم اپنی زبان میں بیویوں کی طرف گھروں کی نسبت ہے، کہا جاتا ہے گھر والی۔ قرآن کریم نے بیوت النبی نہیں کہا، بلکہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر آپ رہیں اے نبی کی بیویوں۔ یہ نہیں فرمایا قرن فی بیوت رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کے گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کی نسبت حضور کی بیویوں کی طرف کی، وقرن فی بیوتکن۔ اور پھر اللہ نے یہ اعلان اور مجدہ سنایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گھروں کی نسبت بیویوں کی طرف۔ اور پھر جو بیویاں جب گھر والی ہو گئیں تو اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم نے رجس اور گندگی کو اہل نبی سے اور اہل بیت سے پاک کر دیا، اہل بیت گندگی سے، رجس سے پاک۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت میں تمام ازواج آ گئیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضور کی ساری جو بیویاں ہیں، ساری ازواج ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، سب کی سب شامل ہیں اہل بیت کے اندر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی اس کے اندر شامل کیا، حضرت علی کو بھی کہا کہ یہ بھی میرے گھر کا فرد ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ آپ کی بیٹیوں سے چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔